آپ کو خبر دیں اور کراچی والوں کو ہوشیار کریں گے کہ طوفان بپر جوائے آ رہا ہے۔ سمندری طوفان چہرے قائد سے ملتان جتنا دور رہ گیا ہے، بدھ یا جمعرات کو ساحلوں سے ٹکرائے گا۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انجم وہاب۔ انجم، بتائیے گا، دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے، کس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال؟ جی بالکل، یہ بائپر جوائے کا آخری لفظ عوام نے جوائے کو لے لیا اور عوام ساحلوں پر موجود ہے اور سمندرہ کرنے کے لیے پہنچی ہوئی ہے۔ اور آج بھی جو صورتحال ہے سمندر کی، اس کی لہروں میں شدت ہے، بلند لہریں ہیں عام دنوں کے مقابلے میں، معمول سے ہٹ کر یہ لہریں ہیں۔ جون جولائی میں ویسے بھی لہروں میں شدت ہوتی ہے، سمندر میں تیزی ہوتی ہے، لیکن یہ اس سے معمول سے ہٹ کر ہے۔ کلفٹن کا ساحل ویسے بھی اتنا تیز نہیں ہوتا، لیکن ان دنوں میں اس میں کافی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اور این ڈی ایم اے نے بھی جو الرٹ جاری کیا ہے، محکمہ موسمیات نے، پی ڈی ایم اے نے، اس نے تمام عوام کو بھی محکمہ موسمیات کی خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے کہا ہے۔ اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ طوفان جو ہے پاکستان کی جانب بڑھ سکتا ہے، ٹھٹا سے تقریباً 890 کلومیٹر اور کراچی سے 910 کلومیٹر دور بتایا جا رہا ہے، اور 150 کلومیٹر کی رفتار سے آ رہا ہے، اور اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی ماڈل کے تحت اس طوفان کا باقاعدہ مشاہدہ کر رہے ہیں، دیگر ادارے بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن سینٹر بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ماہی گیروں کو سمندر سے بلایا بھی جا رہا ہے۔ یہ بتائیے گا، سمندری طوفان کا رخ کیا کراچی کی ہی طرف ہے، یا پھر سندھ کے ساحلی علاقوں کی طرف ہے، یا پھر بلوچستان کے ساحلی علاقوں کی جانب؟ اس طوفان کا جو ابھی تک منظرنامہ سامنے آیا ہے مختلف اداروں کی جانب سے، یہ اپنی جو جگہ ہے وہ مسلسل تبدیل کر رہا ہے، سمت تبدیل کر رہا ہے۔ کبھی عمان کی طرف بھی اس کا رہا، بھارتی ساحل کی طرف بھی رہا، پاکستانی ساحل کی طرف بھی رہا۔ اس وقت یہ شمال مشرق کی طرف موجود ہے، جن میں پاکستان کے ساحلی علاقے خاص طور پر آتے ہیں، مکران کا علاقہ ہے، ٹھٹا کے علاقے ہیں، پاکستان کے ساحلی علاقے آتے ہیں اس میں۔ لیکن حتمی طور پہ ابھی بھی این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ وہ کہنا مشکل ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے وہ اس طوفان کی شدت کا بھی اور سمت کا بھی اندازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ سمتی تبدیل کر رہا ہے، لیکن اس کی رفتار میں کمی نہیں ہوئی ہے۔ 150 کلومیٹر کی رفتار سے اس کے گرد کا جو اثار ہے تو وہ 150 کلومیٹر کی رفتار سے، اور اس میں سمندری لہریں طوفان کے جہاں پر ہے وہاں تقریباً 25 میٹر تک بلند ہے۔ لیکن آگے کی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ طوفان اپنی سمت جو ہے وہ تو مستقل تبدیل کر رہا ہے، کیا اس کی شدت کا اندازہ ہو سکا ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹکراتا ہے کراچی یا سندھ کے ساحلوں سے تو کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ اثرات تو بہرحال کوئی بھی طوفان ہو، آندھی ہو، وہ اثرات اس کے اللہ نہ کرے وہ خطرناک ہی ہوتے ہیں۔ طوفان کی شدت جو شروع سے اس کی رفتار بتائی جا رہی تھی 150 کلومیٹر اور ہوا کی رفتار بتائی جا رہی تھی، وہ تو ابھی تک برقرار ہے۔ لیکن بحیرہ عرب میں جو صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ طوفان کی وجہ سے صورتحال کافی خراب ہے، کوئی بہتر نہیں ہو سکی ہے، اور بحیرہ عرب میں یہ صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی تک جو این ڈی ایم اے اور دیگر سیٹلائٹ کے ذریعے محکمہ موسمیات نے جو الرٹ جاری کیا ہوا ہے وہ 150 کلومیٹر کی رفتار بتائی ہوئی، اور یہ کافی تیز رفتار ہوتے ہیں۔ 150 کلومیٹر آپ تصور کر سکتے ہیں، ٹرین میں جب ہم سفر کرتے ہیں پاکستان میں تو 110 کلومیٹر کی یا 100 کلومیٹر کی رفتار پہ جاتا ہے، ہاتھ بھی اگر ہم باہر نکالیں تو ہاتھ ہمارا اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ طوفان کی شدت تو اپنی جگہ برقرار ہے، ساحلی علاقوں میں ماہی گیروں کو الرٹ کیا گیا ہے، سمندر سے بلا لیا گیا ہے، ماہی گیروں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ انجم، کراچی میں اور سندھ میں تو اس وقت شدید گرمی ہے، آپ کیونکہ سمندر کے قریب موجود ہیں، کہیے گا یہاں کیا ہوا کیسی ہے اور موسم یہاں پر کیسا ہے؟ موسم اگر دیکھا جائے تو ہوا تو چل رہی ہے، لیکن ہوا میں ٹھنڈک نہیں ہے، ہوا میں نمی بہت زیادہ ہے، اور اس میں گرم ہوا کہی جا سکتی ہے۔ اور یہی کہا جا رہا ہے جیسے جیسے یہ طوفان آگے بڑھتا جائے گا، کراچی اور اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھا جائے گا، اور گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا، اور ہب بھی اس میں مزید بڑھ سکتا ہے، اور یہ 10 جون کی رات سے اس میں مزید ہب میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور گرمی کی شدت میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ محکمہ موسمیات نے اپنا الرٹ جاری کیا ہے کہ ہیٹ ویو کے بھی امکانات اس میں آ سکتے ہیں۔ طوفان جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا، طوفانی بارشیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے آس پاس کے جو اطراف کے علاقے ہوں گے وہاں شدید ہبس اور گرمی ہو سکتی ہے۔ جی